صفحہ نمبر 400 بالکل آخر میں وَقُلْ لِعِبَادِي بالکل نیچے کونے میں آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہوا تھا کہ قیامت کا واقع ہونا اور آنا یقینی ہے، اور اس سلسلے میں کافروں کے جو خدشات تھے اللہ نے ان کا مدلل اور شافی جواب دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں چورا چورا ہو کے مٹی میں مل جائیں گی اور اس طرح ہم خاک ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کس طرح نئے سرے سے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اپنی زندگی ایک مرتبہ دیکھ چکے ہو، ایسی چیزیں بن جاؤ کہ جن میں زندگی کا آنا اور حیات کا پیدا ہونا تم ناممکن سمجھتے ہو، اور تمہارے نزدیک اس میں حیات نہیں آ سکتی. ایسی چیزیں بن جاؤ، مثلا پتھر بن جاؤ. اب پتھر کے اندر ظاہر تم حیات تو نہیں مانتے ہو، اور لوہا بن جاؤ. اب لوہا کی حیات ظاہر ہے وہ مشاہدہ میں اس میں حیات نہیں ہے، یا ان دونوں سے بڑھ کر کوئی چیز تمہارے نزدیک ایسی ہو کہ جس میں حیات کا ہونا بڑا مشکل ہو. حیات کا پایا جانا، زندگی کا پایا جانا، حیات زندگی کو کہتے ہیں عربی میں، زندگی کا پایا جانا بڑا مشکل ہو، وہ بن جاؤ. اور پھر دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے. یہ کہیں گے پھر ہمیں اگر ہم ایسے بن جائیں، پتھر بن جائے، لوہا بن جائے، تو ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہو وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. پھر یہ سر ہلائیں گے آپ کی طرف اور کہیں گے حقارت کی نظر سے، استہزاء مذاق کرتے ہوئے، یہ کب ہوگا؟ نہیں، ہم نے تو کسی کو آج تک آتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر تم کہتے ہو کب ہوگا تو آپ کہہ دیں کہ ان قریب ایسا ہوگا، ان قریب ایسا ہوگا. اس دن جس دن اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پکار کا جواب دو گے اور محشر کی میدان کی طرف جاؤ گے، اور وہاں تم جہنم کی ہولناکی دے کے یہی سمجھو گے کہ ہم بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے.
یہ تو گزشتہ آیات کی کارگزاری تھی، وقوع قیامت کا ذکر تھا، آنا یقینی ہے، اس سلسلے میں خدشات سے اللہ نے دور فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اچھے اخلاق اپنانے کا اور برائی کا جواب اچھائی سے اور تکلیف کا جواب صبر سے دینے کا حکم فرما رہے۔ مکی دور کی بات تھی، وہاں مشرکین مکہ جہاں زبانی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، زبان سے بھی، وہاں جسمانی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان تنگ آ کر ان کی طرح ہی بھی گالم گلوچ کا یا بد اخلاقی کا، بد زبانی کا تنگ آ کر مظاہرہ نہ کر دیں، اور اس طرح شیطان کو موقع مل کے دونوں کے درمیان لڑائی نہ شروع کرا دے۔ لیکن اس وقت لڑائی مسلمانوں کے لیے موضوع نہیں تھی، کہ مسلمان ظاہری قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، اسبابی قوت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، تو شیطان کو موقع مل جائے گا اور اس طرح دونوں کو لڑا دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بری اور ترش بات، تکلیف دہ بات کے مقابلے میں اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید فرمائی۔ اور میں نے ایک آدمی کا مقصدی تبلیغ ہو تو اس کو تو نرمی سے کام لینا چاہیے، نرمی سے، خوش اخلاقی سے، اور گالی کا جواب اسے ہمدردی سے اور اچھی بات سے دینا چاہیے۔ گالی کا جواب تو ویسے بھی گالی سے دینا جائز نہیں ہے، لیکن درستی اور سختی کا جواب نرمی سے دینا چاہیے، بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے جانا چاہیے، اور بدخواہی کا جواب خیر خواہی اور ہمدردی سے دینا چاہیے۔ تو جب مبلغ ایسا ہوگا کہ سختی اور درستی کا جواب نرمی سے دے گا، بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دے گا، اور اس طرح بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے گا، تو اگلا بندہ اس کے اخلاق کو، نرمی کو، نرم لہجے کو، حکمت کے ساتھ بات سمجھانے کو پسند کرے گا، اس سے متاثر ہوگا۔ متاثر ہوگا تو بہت قریب ہے کہ اس کی بات کو مان لے، وہ بات کو مان لے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگلا ضد میں آ کے، عناد میں آ کے وہ اور دور ہو جائے گا، وہ اور دور ہو جائے گا۔ کسی کو قریب کرنے کے لیے یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے بد اخلاقی کے بدلے میں، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے، ایسے ہی سختی کے مقابلے میں نرمی کی جائے، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات سے، تبلیغ کے انداز سے، سمجھانے کے انداز سے اگلے بندے کو متاثر کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ربکم اعلم بکم سے یہی بات سمجھائی، اللہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ اگر تمہاری اندر کی صلاحیت کو، استعداد کو دیکھے گا کہ اندر کی صلاحیت اور استعداد یہ ہدایت کے قابل ہے، آدمی میں ضد ہردرمی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، عناد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے گا۔ اور اگر حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، اندر کی استعداد خراب ہے، صلاحیت خراب ہے، تو ایسے لوگوں کے، ایسے آدمی کو اللہ ہدایت سے معروف کر دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور ان کے واسطے سے ہمیں ایک بات سمجھائیے کہ مبلغ کا کام ہے پہنچا دینا، خواہ وہ نبی ہو یا امتی ہو، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، منوانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر نبی کی نہیں ہے تو امتی کی کیسی ہوگی ذمہ داری؟ لہذا جیسے نبی کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کریں، محنت کریں، پہنچائے، لیکن کسی کے نہ ماننے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی حکم، یہی ہدایت امتی کی لیے ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا اللہ کا حکم، منوانا نہیں ہے۔ مفسرین نے بات لکھی ہے منوانا نہیں ہے، منوانا وہ اللہ کا کام ہے، چاہے گا منوا لے گا، نہیں تو پھر سزا دے دے گا۔ اللہ اس طرح فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل یعنی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، نگران اور نگہبان